میری بیوی آئے دن ناراض ہو کے گھر سے چلی جاتی ہے, اور آئے 15-20 دن کے بعد میرے گھر میں پنچایت ہو رہی ہوتی ہے. میں بڑا پریشان ہوں. تو مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا تو آپ میرے مسئلے کو حل کر دیں. میں نے کہا میں حل کر دوں گا, لیکن میرے پہ یقین کرنا پڑے گا. کہہ رہا ہاں. میں نے کہا جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. کہہ رہا ہاں. میں نے کہا بیوی کو SMS کرو کہ اگر آج آپ تم گھر نہ آئیے میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. کہہ رہا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اس نے SMS کر دیا. SMS کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ سر جی اس کے چاچو کی کال آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے, اور ہم سامان اٹھا رہے آ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے سب چیزیں. میں نے کہا انہیں کہہ دو سامان اٹھانے آ جائیں. تو کہہ رہا سر سیریسلی وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 دن بعد سامان اٹھانے آ رہے ہیں. میں کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں انہیں کو سامان اٹھانے آ جائیں, میں اسے کیا دے دوں گا, ڈیورس دے دوں گا. بھائی رات کے 2 بجے شام صاحب اس بندے نے مجھے فون کیا, میرا دماغ خراب کر دیا. کہہ رہا مجھے نیند نہیں آ رہی, میں ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہوں. سر میرا مسئلہ حل کرنا ہے, طلاق نہیں دلوانی, آپ نے تو کام خراب کر دیا. میں نے کہا ایک کام کرو 2 دن بعد وہ آنے لگیں گے نا, مجھے بتا دینا. تو مجھے فون کیا کہتا ہے کہ سر آج رات انہوں نے آنا ہے. میں نے کہا کزن بلا لو, سامان مت اٹھانے دینا. کہہ رہا کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے کہا سامان نہ اٹھانے دینا اور نہ انہیں گھر سے نکال دینا, بات کیے بغیر لڑائی جھگڑا کر کے گھر سے نکال دینا. تو جی اس نے بہت لڑائی جھگڑا کیا, گھر سے نکال دیا. گھر سے نکالنے کے بعد مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ سر میں نے غلطی کی, آپ سے میں نے مشورہ لیا. میں کیا ہوا؟ کہہ رہا وہ کورٹ جا رہے ہیں میرے سے ڈیورس لینے کے لیے. سر جی سامان بھی نہیں میں نے انہیں اٹھانے دیا, یہ کام اتنا خراب ہو گیا, میرے سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا, مجھے موشن لگے ہیں. میں نے کہا کام کرو. کہہ رہا کیا؟ میں نے کہا بیوی کو SMS کرو سوری یار غلطی ہوگی کل گھر آ جاؤ. کہہ رہا کیا؟ میں نے کہا یار بیوی کو SMS کرو سوری. کہہ رہا سر اگر سوری بلوانی تھی تو 3-4 دن سے میری بری حالت ہوئی ہوئی ہے, مجھے کس پاگل نے آپ کا نمبر دے دیا ہے, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. ڈیورس کے SMS کرواتے ہیں, سامان اٹھانے نہیں دیتے, پنچایت میرے گھر میں کروا دی ہے. میں نے کہا جو میں بول رہا ہوں وہ کر. اس نے سوری کا SMS کیا, بیوی کا رپلائی آیا کہ میں راضی ہوں. میں نے کہا جاؤ گھر کے اندر نہ جانا, بیوی کو پک کر کے گھر آ جاؤ. آ گیا. میں کہ بیوی گھر پہنچ گئی؟ کہہ رہا ہاں. کہہ رہا سر بیوی کو اس طرح سوری کر کے بھی تو بلا سکتے تھے, یہ اتنا بڑے 4 دن میرا دماغ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہ دیکھ بیٹا اب اگلے 5 سال تک کوئی پنچایت نہیں ہوگی, اگلے 5 سال تک کوئی پنچایت نہیں ہوگی. میں کہ تیرا مسئلہ خراب ہی نہیں ہوا تھا بھائی, اب میں نے مسئلہ کر دیا صحیح خراب. میں نے کہا پہلا پوائنٹ, تمہاری بیوی کو ڈیورس دلوانے کے لیے جو لوگ گھر آئے تھے کیا ان کے ساتھ اس لڑکی کا باپ تھا؟ اس نے کہا نہیں. میں کہ کیا اس کی ماں تھی؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا چاچے مامے تائے تھے نا؟ کہہ رہا. میں نے کہا وہی فساد کے جڑ تھے, ان کی سگی بیٹی نہیں تھی اس لیے طلاق دلوانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا آج کے بعد وہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے اگر ان میں غیرت ہوگی, کیونکہ تم نے انہیں گھر سے نکال دیا. میں نے کہا دوسری بات, تمہاری بیوی کو ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ تو اس کے ماں باپ طلاق نہیں دلوانا چاہتے, وہ سامان اٹھوانا چاہتے. میں نے کہا تیسری بات, تمہارا رابطہ تمہاری بیوی سے رہے گا, ان کے رشتہ داروں سے نہیں رہے گا. پتہ ہضم, قصہ ہضم, مسئلہ حل. سمجھ آ گیا؟ مجھے کہتا ہے کہ سر ان 3 دنوں میں سوسائڈ کر لیتا. میں کہا نہیں مرتا. کہہ رہا سر میری جان یہاں آ گئی تھی, یہاں. کہہ رہا سر جی جب رات کے میں نے 12 بجے انہیں گھر سے نکالا ہے, انہوں نے کہا ہم کل کورٹ جا رہے ہیں اور تیری ایسی کی تیسی. میں سوچ رہا میں نے کس سے مشورہ لے رہا ہوں یار, اس نے میرا بینڈ بجا دیا. اور کہہ رہا سر سوری بلوا کے آپ نے بیوی کو گھر بلا لیا, کہ مسئلہ حل ہو گیا. تو لائف میں پرابلم کو سالو کرنے کا آسان طریقہ, پرابلم کو کیا کر دو, پرابلم بناؤ. کشمیر اس دن حل ہو جائے گا جس دن کشمیر صحیح مسئلہ بنے گا. ابھی مسئلہ کشمیر صحیح مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جس دن صحیح مسئلہ بنے گا 24 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لائف میں جتنی پرابلم ہے انہیں سالو کرنے کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے, لیکن میرے سے مشورہ لے کے چلنا. اگر اکیلے چلو گے تو بیٹا جس طرح اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آپ کی بھی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی, کیونکہ مسئلہ انسان کو ٹینشن دے دیتا ہے. دیکھتے رہے چینل سر وقار وحید, وقار ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.